الله 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی دل کی محبت کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے سودا شرط ہے دل کا یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. آج تو اس مادی دنیا میں ہم مال پر اور بیٹوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف بتایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ تمہیں یہ بیٹے کام آئیں گے. پھر کیا چیز کام آئے گا؟ آگے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ رب العزت کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آیا، یہ دل اس کو وہاں کام آیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے، تو جسم سے جتنے بھی اعمال نکلیں گے وہ سب کے سب درست ہو جائیں گے. اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہی ٹکڑا گوشت کا اگر خراب ہو جائے
اگر بگڑ جائے تو پھر جتنے بھی اعمال انسان کے جسم سے صادر ہوں گے وہ بگڑے ہوں گے۔ تو قلب کے اعتبار سے بندوں کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے چند قسمیں پیش کروں گا، ان سے ہر کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم کون سے دل کے مالک ہیں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ قلب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قلب میت یعنی مردہ دل، اور دوسرے نمبر پہ قلب مریض یعنی بیمار دل، تیسرے نمبر پہ قلب سلیم یعنی صحت مند دل۔ یہ 3 دل ہیں۔ اب سب سے پہلی جو قلب میت ہے اس کی چند نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا قلب میت کے یہ اہم نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے بندے کے اندر گناہ کرنے میں جھجک ختم ہو جائے گا، یعنی گناہ کرتے وقت بندے کو ایک شرم اور حیا جو محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے گا لیکن اس کو کوئی عیب نہیں سمجھے گا، اس کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا نہیں ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ زنا کرے گا پھر بھی اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا کہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ شراب پیے گا پھر بھی اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں آئے گی۔ سود کھائے گا پھر بھی اس کے دل میں کوئی جھجک پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جتنے بھی کبیرے گناہ ہیں یہ کرتا رہے گا لیکن اس کے دل میں جو قدرتی ایک حجاب ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اس میں جو شرم حیا کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، بے دھڑک وہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے قلب میت کی نشانی یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نیکی کا کام جو ہے اس کو بوجھ محسوس کرنا۔ گھر کے دروازے پہ مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، صحت مند ہے، نوجوان ہے، لیکن روزہ رکھنے کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اور فرمایا مال کو پورا سال ہو گیا ہے، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا تو اب زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اور جب حج کا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مال پیسہ دیا، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن حج کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ علامت ہے کہ نیکی کا بوجھ بن جانا، یہ مردہ دل کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ نصیحت کا برا لگنا۔ جب کوئی بندہ سمجھائے بھائی نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نیک کام کرو، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی آپ کو نصیحت کرنے کے لیے میں ہی ملا ہوں، آپ دوسروں کو جا کر نصیحت کریں۔ تو یعنی نصیحت کا برا لگنا یہ تیسری علامت ہے۔ یہ 3 اہم نشانیاں ہیں مردہ دل کی۔ گناہوں میں کرنے میں جھجک کا ختم ہو جانا، اور نیک کام کرنے میں بوجھ محسوس کرنا، گھرانی محسوس کرنا، اور تیسرے نمبر پہ نصیحت کا برا لگنا، یہ مردہ دل کی علامت ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ دل ہے قلب مریض یعنی بیمار دل، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ تو اپنے وقت پر ہی وقتاً فوقتاً ان بیماری کا تفصیل اور ان کا علاج بتایا جائے گا، لیکن اجمالی طور آپ کے سامنے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ شہوت پرستی، ہر وقت دل اور دماغ میں شہوانی شیطانی خیالات، حرص، بخل، تکبر، عجب، بدگمانی، بد نگاہی، یہ ساری کی ساری روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں۔ جس بندے کے دل میں یہ چیزیں ہیں یہ مریض دل کی علامت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فلا تخزن بالقول، ان کے ساتھ بات کرنے میں کچھ سخت رویہ رکھو،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ بندہ تم میں طمع لالچ نہ رکھے جن کے دل کے اندر مرض ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس مرض سے نشانی زنا ہے، یعنی جس کے دل میں یہ زنا کا مرض ہے وہ آپ کے اندر کوئی طمع نہ کر لے، کوئی لالچ نہ کر لے، اس لیے آپ ایک تو پردے میں رہو اور دوسرے نمبر پہ پردے میں رہ کر بھی کسی سے بات کرنا ہو کوئی شرعی معاملے میں تو سخت لہجہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو حکم تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی مرض ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، حرص ہے، بخل ہے، بدگمانی ہے، ان کو اپنے اپنے وقت پر تفصیل اور ان کا علاج بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر میں فرمایا کہ جو قلب ہے وہ قلب سلیم ہے۔ اب جو مردہ دل ہے اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت آپ جب کوئی نصیحت کرتے ہیں ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، شاید لگتا ہے کہ ہمارا دل سو گیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تمہارا دل مو گیا یعنی مر گیا۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جب کوئی بندہ سویا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، کوئی جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے تو اس کی یہ علامت ہے کہ یہ مرا ہوا ہے، یہ سویا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم قبر و حشر کی باتیں سنتے ہیں، آخرت کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اگر ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہمارا دل سویا ہوا نہیں ہے، مرا ہوا ہے۔ تو جو بندہ مسلسل مرض کی حالت میں ہو، دل کا مریض ہو، یعنی جسمانی مرض نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، روحانی مرض جس کے قلب میں ہے، جس کے دلوں میں ہے، اس کے بارے میں بتا گیا اگر وہ علاج نہ کرائے جیسے جسمانی مرض بھی بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ بندہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب بندہ کوئی روحانی بیماری کا علاج نہیں کرواتا تو پھر یہ مرض بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندے کو ایمانی موت واقع ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس بندے کا دل علاج نہ کرنے کے سبب مسلسل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جب زمین پر ہم بہت عرصہ کاشت نہیں کرتے تو وہ زمین بنجر بن جاتی ہے، وہ پیداوار کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جو بندہ اپنے دل پر محنت نہیں کرتا اس بندے کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے اس زمین کی طرح، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس قدر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد جو اس کا مرحلہ آتا ہے اس دل کے اندر مرض بڑھتے بڑھتے جب سختی بڑھتی ہے تو پھر وہ دل اندھا ہو جاتا ہے، حق اور باطل کا فرق نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی بندہ نابینا ہو وہ اندھیرے اور اجالے کا فرق نہیں کر سکتا، دوست اور دشمن کا فرق نہیں کر سکتا، تو جس بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی، حالانکہ آنکھوں سے تو دیکھنے والی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اندھا کیوں کہا؟ کہ اس کے دل اندھے ہو گئے تھے، اللہ رب العزت کو پہچاننے سے اندھے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے نبی کو پہچاننے سے اندھے ہو گئے۔ تو فرمایا گیا جو بندہ اللہ رب العزت کو پہچاننے سے اندھا رہا اور اپنے وقت کے نبی کو پہچاننے سے اندھا رہا اور حق والوں کو دنیا میں پہچاننے سے اندھا رہا، ومن اراد الآخرة وسعى لها
اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو دنیا میں حق کو پہچاننے سے اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوتا ہے۔ تو واضح سامعین، جب دل کی مسلسل حالت یہ بگڑتی رہتی ہے تو پھر اس بندے کو یہ کیفیت آگے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس دل میں اللہ تعالیٰ جب مہر جباریت لگاتے ہیں تو ایسے بندے کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ معزز سامعین، یہ ہے مریض دل کی علامت جو مسلسل اپنے مرض میں بڑھتا ہی رہتا ہے۔ مرض بڑھتا ہی گیا، جو دوا کی۔ مولانا زکریا صاحب یہ شعر فرماتے ہیں اپنے فضائل اعمال میں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی اس دل کا علاج کے لیے فکر مند ہوں۔ جب بندے کا دل جسمانی طور بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج ڈاکٹر ہسپتالوں میں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب روحانی اعتبار سے بندے کا دل بگڑ جائے تو پھر اللہ والے اس دل کا علاج خانقاہوں میں کرتے ہیں۔ اور قلب سلیم کی چند علامات ہیں، وہ بھی سن لیجیے، یعنی صحت مند دل، صاف ستھرا دل، اللہ والا دل۔ سب سے پہلے حدیث پاک، دو حدیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے فرمایا من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ سب سے پہلی نشانی قلب سلیم کی یہ ہے کہ بندہ جو کام کرے گا اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے کرے گا، کسی کے ساتھ دشمنی اللہ کے لیے رکھے گا، کسی کو کچھ دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، کسی سے کچھ منع کرے گا، روکے گا تو اللہ کے لیے، اپنی نفسانیت کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلی علامت ہے قلب سلیم۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے کا دل دھوکے کے گھر سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو دنیا دھوکے کا گھر ہے اس میں اس کا دل نہیں لگتا۔ قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔ وقتی طور تو کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، جو ذمہ داری دی وہ تو کرے گا، لیکن دل اور محبت دنیا سے نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ہمیشہ کا رہنے والا جو گھر ہے آخرت، ہر وقت اس کی تیاری میں رہے گا۔ یہ علامت ہے دوسری حدیث۔ تو معزز سامعین، اب اس دل کو بنانے کے لیے اگر ہم قلب سلیم دل کا مالک ہے تو پھر تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر مریض دل کا مالک ہے تو آج ہی ہم اپنے علاج کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اگر ہم مردہ دل کے مالک ہیں تو پھر یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے۔ عنقریب بندہ ایمان سے نکل کر کفر کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ظاہری کسی کو کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اس کے بعد جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو اس کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، اور دوائی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی یہ روحانی معاملہ بھی ہے۔ جب کسی کے دل میں کوئی مرض ہوتا ہے اللہ والے سب سے پہلے اس کو کیا کراتے ہیں؟ توبہ کراتے ہیں۔ توبہ سے اس کی دل کا وقتی طور علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی، اے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ فرمایا یا اللہ وہاں پانی تو پہنچتا نہیں، میں کیسے اپنے دل کو دھوؤں؟
اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ دل پانی سے نہیں دھلا کرتا، یہ تو میرے سامنے گڑ گڑانے سے، توبہ کرنے سے، آہوزاری کرنے سے اور اشک و بھاری کرنے سے یہ دل دھلا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دل کے علاج کیا ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ قائم ہو جائے، اور اس کے بعد جو معمولات بتائے جاتے ہیں، سب سے پہلے استغفار، دوسرے نمبر پہ درود شریف، تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت، چوتھے نمبر پہ وقوف قلبی اور پانچویں نمبر پہ مراقبہ۔ یہ علاج ہے، اس کا مسلسل دوائی ہے دل کا۔ اگر بیمار بندہ دوائی کھاتا رہے گا تو چلتا رہے گا، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو پھر ایک دن اسی کیفیت میں لوٹ آئے گا، بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دل کی کیفیت بھی یہ ہے، توبہ کرنے سے ہمارے دل کے اندر روشنی آ گئی، گناہوں کی جو ظلمت تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب ہمیں دوائی کھانی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک میں جو کو وقت گزارنا چاہیے، اور استغفار کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، وقوف قلبی میں رہنا چاہیے۔ یہ دوائیاں ہیں۔ اب اس کے پرہیز کیا ہے؟ اب بندہ کس چیز سے پرہیز کرے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ دل کا پرہیز یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے، یہ پرہیز ہے اس کا۔ جب گناہوں سے بچے گا تو پھر اس کو وہ دوائی بھی فائدہ دے گی، وہ توبہ بھی فائدہ دے گا۔ اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو پھر اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، دوسرے دن پھر وہ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم اس مجلس میں ایک تو توبہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ذکر و اذکار کی آج کے بعد ہم عزم کریں گے کہ ان کی پابندی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں گے۔ سب سے اہم بات اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، حرام کھانے سے بچنا، یہ تمام اہم چیزیں ہیں۔ تو اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے یہ دل۔ آئینہ یعنی شیشے کی طرح یہ دل کب بنتا ہے؟ آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے یہ دل۔ کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے یہ بن پاتا ہے۔ دل پہ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، سچی بات تو یہ ہے، اگر ایک مریض ہو، اس کو احساس پیدا ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق میں رہے گا اور اپنے علاج کراتا رہے گا۔ اگر کسی کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں بیمار نہیں ہوں، تو پھر وہ کل کی بجائے آج ہی نہیں مرے گا تو پھر کب مرے گا؟ تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں تو آج سے ہم ان ذکر و اذکار کی پابندی کریں اور رابطہ رکھیں، حال احوال کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مکمل شفا یاب بنائے۔ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں۔ اعمال تو آپ کو بتا دیے کہ استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، وقوف قلبی اور مراقبہ۔ کسی کو اس کی تفصیل چاہیے تو وہ بعد میں بھی ملاقات کر کے تفصیل لے سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کے اندر جتنی ظلمتیں، سیاحتیں، گناہوں کی وبال، گناہوں کی طرف سے جو بھی نحوستیں ہیں وہ سب دھل رہی ہیں، اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ کریم اللہ ہم نے توبہ کیا، ہمیں اس پر استقامت دائمہ نصیب فرما۔ اللہ باقی جو ہماری زندگی ہے نیکوکاری تقوی والی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اللہ قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، اللہ دین اور اسلام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں، اللہ فتنوں کے دور میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ اللہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، کریم اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو راستوں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ جو ساتھی جن حاجات میں جن معاملات میں پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دکھ ہیں اور دردوں میں ہیں، اللہ جس کیفیت میں ہیں مولا سب کی حال پر رحم فرما، سب کی دستگیری فرما، سب کو اللہ سکون اور چین اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ حقیقی اپنی محبت عطا فرما، دنیا کی گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم انتہائی کمزور ہیں، اللہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما۔ اللہ جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ جو دینی خدام ہیں ان کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ہم کمزوروں کو بھی اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے عزیز و اقارب مشائخ جہاں سے فوت ہو چکے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اس مجمع میں اس مجلس میں جو ساتھی اللہ حاضر ہیں سب کی دلوں میں اپنی خاص محبت عطا فرما، اپنا وہ تعلق اور عشق عطا فرما جو آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ نے خلفائے راشدین کو عطا فرمایا، اصحاب کرام کو عطا فرمایا، تمام علماء امت کو عطا فرمایا۔ اللہ وہ محبت کی مٹھاس، وہ ایمان کی چاشنی، وہ حقیقی حلاوت ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں اپنا مقرب بندوں میں سے بنا، دونوں جہانوں میں ہم سے راضی ہو جا، دونوں جہانوں کی برائیوں اور تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا سے ایمان، اسلام اور احسان کاملہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت